اور وقت ہو گیا ہے شرح دین کا، جہاں پہ ہمیں جوائن کرتے ہیں ہمارے ملک کے بلکہ انٹرنیشنلی ریناؤنڈ اسکالرس۔ ہمارے ساتھ آج پھر ہیں علامہ حسن رضا باقر، جو آپ انسٹیٹیوٹ آف منہاج الحسین کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں اور ہمارے پیارے بھائی بھی ہیں۔ ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے علامہ محمد اسید الرحمن نے۔ آپ معروف عالم دین بھی ہیں اور کالم نگار بھی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھیا آج ہم بات کر رہے ہیں بدگمانی کی۔ بدگمانی ہے کیا؟ پہلے ہمیں یہ ڈیفائن کر دیں۔ دیکھیں، یہ جو بدگمانی ہے، کسی کے بارے میں ایسی سوچ، ایسی فکر رکھنا کہ حقیقت کے برعکس کو چیز ہو، کسی کے بارے میں برا سوچنا، کسی کا برا چاہنا اور اس کے لیے بیس بنانا۔ قرآن کریم میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا گیا کہ ایک جگہ پہ تو کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کہ ایمان والو کوئی بھی قوم جو ہے، کوئی مرد جو ہے، وہ دوسرے مردوں کا مذاق مت اڑائے، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہوں۔ ایسے ہی کہا گیا خواتین سے کہ کوئی عورت جو ہے وہ دوسری خواتین کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ اور کہا گیا ایمان والو تجسس میں مت پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، تجسس میں پڑھنا، کسی کے بارے میں برا سوچنا، برا گمان رکھنا۔ یہاں تک بھی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مومن کے بارے میں برا سوچا، برا گمان رکھا، اس نے گویا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں برا گمان رکھا، کیونکہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم کسی کے بارے میں برا گمان مت رکھو، بری سوچ مت رکھو، بری فکر مت رکھو۔ حتیٰ کہ فقہاء نے یہاں تک بھی لکھا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، اگر کسی چوراہے میں آپ دو لوگوں کو دیکھو، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، تو ان کے بارے میں بھی اچھا گمان رکھو، اچھا گمان رکھو، برا گمان نہ رکھو۔ یہ جو برا گمان ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے معاشرہ تباہ ہوتا ہے، بگاڑ آتا ہے۔ بھیا کتنی دفعہ بھائی اور بہن بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوں گے اور لوگ دیکھ کے کہیں گے او دیکھو یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ یہ بیس بنتی ہے۔ اصل جو گمان ہے نا، جو بدگمانی جو ہے، یہ معاشرے کے بگاڑ کا، اس کو بیس کہہ لیں، بنیاد کہہ لیں۔ سارا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، سوچ ایسی بن جاتی ہے، فکر ایسی بن جاتی ہے، اور ہوتا کیا ہے؟ حقیقت اس کے برعکس نکلتی ہے۔ خاندان تباہ ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، مرڈر ہوتے ہیں۔ بہت سارے ایسے ہم سین دیکھ رہے ہیں کہ جناب ایسا ہوا کہ مسز کو کسی کا فون آیا، بالفرض محال میری مسز کو کال آتی ہے، میں بدگمانی کرتا ہوں کہ کس کی کال ہو سکتا ہے، اس کے بھائی کی کال ہو، اس کی کسی فرینڈ کی کال ہو، اس کی ماں کی کال ہو، تو یہ بدگمانی ہوتی ہے۔ ماشاء مرڈر ہوئے ہیں ہمارے پاکستان میں، مرڈر ہوئے ہیں۔ اس بات کر رہے ہیں، چلے وہ تو obviously ہم نے دیکھی اپنی آنکھوں سے اور سنے انسیڈنٹ۔ میرے ساتھ ریسنٹلی ایک بڑا عجیب انسیڈنٹ ہوا جس کے بارے میں بڑی دیر سے چپ بیٹھی ہوئی ہوں، لیکن اگر بدگمانی کی بات ہو ہی رہی ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ میرے بارے میں ایک ویڈیو وائرل، ایک چیز وائرل ہو گئی۔ وہ اے ایس پی شہر بانو نقوی ماشاءاللہ بڑی بریلینٹ ینگ لیڈی ہے، اس نے وہ کام کیا جو بڑے بڑے، مطلب وہاں پہ مرد بھی کھڑے ہوئے تھے، میل پولیس آفیسرز بھی تھے، لیکن اس نے پوری انسانیت کو بچایا، میری بہن، پوری انسانیت کو بچایا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ بچی شو پہ آئی۔ سب سے پہلے تو میں ایک بات کلیئر کر دوں، میرا دور دور سے اس لڑکی سے کوئی تعلق، کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ان کا لاسٹ نیم نقوی ضرور ہے، لیکن وہ اوکاڑا سے بلونگ کرتے ہیں۔ میرے ہسبینڈ اور ان کی فیملی سے ان کا کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے۔ آپ اس بچی سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا بھی کہ کچھ کہوں، کوئی اسٹیٹمنٹ دوں، میں نے کہا بیٹا چھوڑ دو، کیا فائدہ۔ میں نے اس بچی کا ہاتھ چوما، میں نے اس سے ریکویسٹ کی، میں نے کہا بیٹا میں آپ کا ہاتھ چوم سکتی ہوں؟ تو اس نے کہا میں نہیں گواہ ہوں، میں نہیں گواہ ہوں، میں شاہد ہوں، میرے سامنے آپ نے اس کو عزت دی اور آپ نے اس کا ہاتھ چوما۔ میں نے اس کو پیار دیا صرف اس لیے کیونکہ وہ میرے بچوں کی عمر کی بچی ہے اور اس نے وہ کام کر دیا جو شاید میرے میں بھی کرنے کی گٹس نہیں تھی، ہینس میں نے اس کا ہاتھ چوما۔ یس، محسن نقوی صاحب میرے ہسبینڈ کے چھوٹے بھائی ہیں، یہ بالکل صحیح بات ہے، بٹ اس کے علاوہ اس پوری اتنی لمبی جو چٹھا میرے خلاف لکھا گیا اس میں کوئی سچ نہیں ہے۔ میں آج بات کر رہی ہوں کیونکہ بدگمانی کی بات ہو رہی ہے اور ایک دم سے میرے دل کو یہ بات چبھ گئی۔ لیکن آپ دیکھیں بھیا، آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے میری عادت ہے، میں اس طرح بچیوں کو گلے لگاتی ہوں، ان کا ہاتھ چومتی ہوں، مجھے بہت پیار ہے بچیوں سے،
کیونکہ بچیاں ہماری سوسائٹی میں سب سے زیادہ پستی ہیں اور جب کوئی وہ اچھا کام کرتی ہے تو ہمیں انہیں کریڈٹ دینا چاہیے. بالکل ایسا ہی. میرے ساتھ پتہ نہیں کس کس لوگوں کی کس کس کی رشتہ داری جوڑ دی. یہ سارے بڑے قابل احترام لوگ ہیں لیکن میرا ان سے کوئی کنیکشن نہیں ہے. ایسا ہی. سو وہ بچی نہ میری ریلیٹیو ہے نہ میرے سسرال میں اس کی کوئی رشتہ داری ہے. اس نے ایک اچھا کام کیا, میں نے ہاتھ چوما تو کسی نے لکھا ہمیں نہیں پتا تھا کہ برگر لوگوں کے بھی پیر ہوتے ہیں. ایک بچی کا ہاتھ چومنے سے میں نے اس کو اپنا پیر بنا لیا. کیسی عجیب بات ہے. اور مجھے یہ بات بہت, آپ نے کہا نا لڑائیاں پڑتی ہیں پھڈے پڑتے ہیں, مجھے بڑی ڈانٹ پٹی سب سے, کیوں تم نے اس کا ہاتھ چوما؟ میں نے کہا کیونکہ اس نے بڑا اچھا کام کیا. بالکل. اگر تمہاری رشتہ دار تھی, میں نے کہا میں تو اس کو بچی کو زندگی میں پہلی دفعہ ملی ہوں اس دن. ایسا ہی. اور اگر کوئی اس بات پہ کوئی پروف یا ڈاؤٹ لا کے دے سکتا ہے جو میں بات کہہ رہی ہوں تو لائے. یہ میں آج بات کر رہی ہوں اتنے دنوں بعد کیونکہ مجھے یہ بات بہت چبھی. اب یہ بھی تو بدگمانی ہے بھیا, اصل میں بلا وجہ اسکینڈل بنانا ایک بندے کے بارے میں. معاشرتی رویے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اس میں جیسے آپ نے اشارہ کیا ہے کہ ہمارے جو سوشل میڈیا ہے وہاں پر ایک بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں شاید اس کے لیے مجھے کسی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک باقاعدہ یہاں پہ تو لوگوں کے خلاف کیمپین چلائی جاتی ہے جو جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے, یعنی بدگمانی سے بھی آگے بڑھ کے جسے ہم بہتان کہتے ہیں اس سے بھی بڑا گناہ ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے یہاں پر. اور بھیا رمضان ٹرانسمیشن میں دیکھیں, اگر میں نے ساتھ کھڑے ہو کے کسی اسکالر کی, جس طرح قاری نعمان سیفی میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح جی, وہ میرے سامنے ہی ٹیلی ویژن پہ انہوں نے کام کرنا شروع کیا, مجھے آپ ہی بلاتا ہے. اگر میں ساتھ کھڑے ہو کے یا اسی ایریا میں تصویر کھنچا لیتی ہوں جہاں پہ وہ بچہ ہے, اس کو بھی باتیں سننے کو ملتی ہے. مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ جب سب کو پتہ ہے کہ میڈیا میں ایک عورت ہے جو کہتی ہے کہ مجھے آپ ہی بلاؤ, بالکل وہ اپنائیے تو مجھے دو, مجھے اپنی بہن بناؤ, مجھے نہیں گلیمرس فگر بننا. تو میڈیا میں نارمل ڈے ٹو ڈے لائف میں پارک میں دو لوگ واک کر رہے ہیں, ان کے بارے میں بھی پٹھی سوچ. اس کا یہ کیوں کرتے ہیں لوگ ایسا, مجھے یہ کوئی سمجھا دے. علامہ صاحب کیوں؟ آپ کی تو ہر قسم کے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے, لوگ آپ سے مشوروں کے لیے آتے ہیں, آپ سے روحانی علاج کے لیے بھی آتے ہیں کہ بھی ہمیں بہتر انسان بننا ہے. کیوں ہے بدگمانی ہمارے معاشرے میں اتنی زیادہ؟ اس میں ایک پہلی جو وجہ ہے اس انسان کی اپنی جو ایک انفرادی سوچ ہے وہ منفی ہے. یعنی جو نفسیاتی طور پہ دیکھا جائے وہ صرف آپ کے بارے میں, میرے بارے میں, تھرڈ پرسن کے بارے میں نہیں, وہ ہر ایک کے بارے میں منفی رویہ اختیار کرتا ہے. یہ اس کا ایک نفسیاتی مسئلہ ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی جو صحبت ہے, جو ہم نشینی ہے, جو کمپنی ہے, وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے کہ جن کے اندر شرارت پائی جاتی ہے, شرپسندی پائی جاتی ہے, اس لیے وہ ہر ایک کے بارے میں ویسا ہی رویہ اپنا دیتا ہے. اور بس اوقات بعض وہ لوگ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں جو اندر سے لاغر کمزور ہو چکے ہوتے ہیں. وہ خود تو میدان عمل میں کچھ نہیں کر سکتے لیکن دوسروں کی ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں. ان کے اندر اپنے وہ صلاحیت, اہلیت, قابلیت نہیں ہوتی, لیکن جو اہلیت اور قابلیت, صلاحیت رکھ رہے ہوتے ہیں وہ ان کے بارے میں لوگوں میں بدگمانی پھیلا رہے ہوتے ہیں. اور اس لیے اگر میں یہاں پہ عرض کروں, ایک تو دوسروں کے بارے میں بدگمانی ہے, یہاں تو لوگ اللہ کے بارے میں بھی بدگمان ہو رہے ہوتے ہیں. اگر نعوذ باللہ کسی کے اوپر کوئی مشکل وقت آ گیا, کوئی پریشانی آ گئی, مصیبت آ گئی, وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے ہی دیکھ لیا ہے, کہ اللہ نے میرا گاڑی دیکھ لیا ہے ان مصائب کے لیے. یعنی اس سے اگلے لیول کی بات, لوگ آ کے کہتے ہیں یہ تم پہ اللہ کا عذاب آیا ہے. اللہ تعالیٰ کہاں عذاب بھیجتا ہے لوگوں پہ؟ اللہ کی تو رحمت وسیع ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. ایسا ہی ماں کس لیول کا عشق کرتی ہے اپنی اولاد سے, بلکہ ماں اور باپ میں دونوں کہوں گی, ماں باپ تو اپنی اولاد سے عشق کرتے ہیں. ایسا ہی. تو اس کو ملٹیپلائی کر دے 70 سے, تو وہ رب ہم پہ کیوں عذاب بھیجے گا؟ ایسا ہی. مطلب ہم بالکل, آپ نے بالکل صحیح کہا, اچھائی کا کریڈٹ خود لینا ہے, جب کچھ برا ہوتا ہے تو وہ ہم اللہ تعالیٰ کے کریڈٹ کو ڈال دیتے ہیں. دیکھیں یہ جو آج فیک نیوز کا دور ہے نا, آج فیک نیوز کا دور ہے, بھائی وائرل ہونا ہے نا, اتنا زیادہ ہے کہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے 1400 سال پہلے قرآن پاک نازل ہو چکا ہے. سورہ حجرات میں بتا دیا گیا کہ ایمان والو تجسس نہ کرو, برا گمان نہ کرو. کوئی خبر اگر تم تک پہنچتی ہے نا, پہلے دیکھ لو, سوچ لو, تحقیق کر لو. ہو سکتا ہے جو خبر آپ تک پہنچی ہے حقیقت کے برعکس ہو, حقیقت کچھ اور ہو. اور یہ جو قرآن پاک کی آیت جب نازل ہوئی نا, اس کا شان نزول کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو ایک قبیلے میں زکوٰۃ کی کہا کہ وہاں سے جا کے زکوٰۃ کی پیمنٹ لے آؤ, مال جو وہاں پہ انہوں نے اکٹھا کیا وہ جا کے وہاں سے لے آؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب قاصد وہاں پہ پہنچا تو لوگ جو تھے وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے اس کے استقبال کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آیا ہے. اچھا, یہ جو صحابی تھے
انہوں نے ایک بندے سے پوچھا کہ یار یہ بندے یہاں پہ کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری اس قبیلے کے ساتھ پرانی دشمنی ہے، تو یہ آج ان کو موقع مل گیا تجھے قتل کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اچھا اس نے کیا کیا؟ اس نے فوراً سواری جو تھی اپنی بیک کی اور بگھائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کی، یا رسول اللہ آپ نے تو مجھے کہا زکوٰۃ کا مال لے کے آؤ اور وہ میری جان لینے کے در پہ ہیں۔ اچھا یہ ابھی بات ہو رہی تھی، اسی موقع کے اوپر جبریل آئے علیہ السلام اور کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، اور یہ آیتیں پڑھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری جو آیت تھی اس موقع کے اوپر آئی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اس موقع پہ جبریل ہی آیت لے کر آئے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو اگر کوئی فاسق جھوٹا آدمی جھوٹی خبر لے کے آئے، فیک نیوز لے کے آئے تو تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو۔ اب ہونا کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ ہے اس بات پہ کہ مجھے انہوں نے کہا بندہ بھیجو اور میرے بندے کو قتل کرنے کے در پہ ہیں۔ اب اگر جبریل نہ آتے وحی لے کر، یہاں پہ جذبات کچھ اور ہیں، وہاں پہ جذبات کچھ اور ہیں، وہ استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، یہ اس کو قتل سمجھ رہے ہیں، تو یہ جبریل امین نے آ کے وحی جب لائی تو یہ بتا دیا قیامت کی صبح تک کے لیے، یہ ضابطہ، یہ اصول بنا دیا کہ کوئی بھی نیوز اگر آپ تک پہنچتی ہے تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر بعد میں فساد برپا ہو جائے، بعد میں قتل ہو جائے۔ اب اگر یہ ایک بندہ قتل ہوتا تو پھر وہ کیا گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ قاصد قتل ہوتا۔ تو اس لیے یہ جو سورہ حجرات کی جو آیتیں ہیں نا، ان جاکم فاسقون بنبأ والی بھی، اور یہ جو یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیر یہ بھی، اور لا یسخر قوم من قوم یہ بھی۔ سورہ حجرات جو ہے نا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ سورہ حجرات جو ہے اس کا معنی مفہوم اور ممبر و محراب سے اویئرنس پیدا کی جائے، بتایا جائے لوگوں کو کہ بھائی کوئی بھی خبر پہنچتی ہے تو اس کی تحقیق کرو، کہیں نہ مسئلہ بعد میں کوئی مسئلے خراب ہو جائے۔ جی علم ایسا ہی جو انہوں نے اشارہ کیا آیت، دیکھیں وہاں پر کیا ہے، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمانوں سے پرہیز کرے، حالانکہ وہاں بدگمانی بھی نہیں ہے، صرف لفظ گمان ہے، یعنی جو بندہ بہت زیادہ دماغ نہ چلاؤ، ہاں جی، یعنی جو ہر وقت دوسرے کے بارے میں جو ہر وقت دوسرے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور صرف ایک سوچ کی بنیاد پہ آپ کے بارے میں کوئی وہ تاثر قائم کر لیتا ہے، اسلام نے منع کیا ہے۔ اس لیے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سچ اور جھوٹ کے درمیان کتنا فرق ہے؟ آپ نے کہا 4 انگلیوں کا۔ کہا کیسے؟ کہا جو کان سے سنو سمجھو وہ جھوٹ ہے، جو آنکھ سے دیکھو وہ سچ ہے۔ اللہ اکبر، سبحان۔ کسی نے صرف ایک گمان کی بنیاد پہ کہہ دیا کہ جی میں نے فلاں کے بارے میں جو ہے یہ سنا ہے، آپ نے سنا ہے، ہو سکتا ہے جب آپ دیکھیں گے حقیقت میں اس کے برعکس ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ بسا اوقات لوگوں کی بدگمانی سے بچانے کے لیے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ ہے، جیسے آپ نے کہا کہ پارک میں کوئی 2 گھوم رہے ہو تو لوگ کیا کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ کسی ایک ہوسٹ نے، مجھے یاد نہیں پڑا اور میں نام بھی نہیں لینا چاہتی، اگین نیگیٹیوٹی پھیلانے والی بات ہے، اس بچی کا کریئر، اس لڑکی کا کریئر ہی خراب ہو گیا کیونکہ انہوں نے اسی طرح جا کے کہا کیا یہ ہمارے منار پاکستان میں ہوا، یہ جو آپ ہم نہیں پڑھیں گے، نام نہیں لینا، نام نہیں، ویسے میں جگہ بتا رہا ہوں، جا کے کہا کہ کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو تم لوگ، کیا کر رہے ہو تم لوگ۔ I'm sorry ورڈ نہیں بنتا یوز کرنا، ہمارے ملک میں ڈیٹنگ کا کانسیپٹ نہیں ہے، بٹ چلے تم ڈیٹ پہ آئے ہوئے یہ کرو۔ لو جی ان بچوں کے گھر میں بھی سیاپا پڑا اور اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں پارک کے اندر، ان کے اوپر، مطلب بات یہ ہے کہ اتنی آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ اپنی وہ ہائپ بنانے کے لیے کتنوں کی زندگی برباد کر دیتے ہیں، کتنوں کی زندگی برباد کر۔ اب دیکھیں اس لیے اسلام کہتا ہے اللہ کے بارے میں بدگمانی نہ اختیار کرو، دوسروں کے بارے میں اگر بدگمانی اختیار کرنی ہے تو کس کے بارے میں؟ اپنے بارے میں۔ میں اپنی عبادتوں پہ فخر نہ کروں، اپنی ریاضتوں پہ فخر نہ کروں، میں اپنی اچھائیوں پہ فخر نہ کروں۔ اسلام کہتا ہے کہ میں صبح سے شام تک یہ دیکھوں نہیں آپ مجھ سے بہتر ہیں، میرے اندر برائیاں ہیں، میرے اندر منفی جو ہے صفات موجود ہیں، اگر بدگمانی اختیار کرنی ہے اسلام کہتے ہیں اپنے کے بارے میں اختیار کرو، دوسروں کے بارے میں نہ کرو۔ اور یہاں تک کہ پھر جہاں پر بدگمانی کسی کی ذہن میں پیدا بھی ہو رہی ہے اسے دور کرو۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ ہے کہ آپ کے ساتھ ام المومنین آپ کی زوجہ جناب صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ ان سے گفتگو کر رہے ہیں، انصار میں سے ایک بندہ وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا رسول خدا اس خاتون کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، آپ نے اسے روک کے کہا کہ اے انصاری بھائی یہ میری بیوی ہے، یہ جناب صفیہ ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے دل میں تو آپ کے بارے میں کوئی خیال نہیں پیدا ہو رہا۔
کوئی بدگمانی نہیں آ رہی. آپ نے کہا اس لیے کہ شیطان جو ہے خون کی طرح تمہارے جسم میں داخل ہو سکتا ہے. میں اس لیے چاہتا ہوں اس سے پہلے تمہارے دل میں کوئی شیطان وسوسہ ڈالے میں تمہارے ذہن میں یہ چیز کلیئر کر دوں. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ویورز ہر وقت ہمیں کلیریفیکیشنز دینی پڑتی ہیں. مارننگ شو کی ہوسٹ ہوں, ایکٹنگ بھی کرتی ہوں, میڈیا میں کام کرتی ہوں اینڈ بہت فخر سے کرتی ہوں. ہمارا سیگمنٹ جاری ہے جس کا نام ہے شرائع دین, اور ہماری آڈینس بیتاب ہے ہمارے ان بریلینٹ اسکالر سے سوال کرنے کے لیے. تو آپ لوگوں کی اجازت سے ہم آڈینس کی طرف بڑھیں. آج کا ٹاپک ویورز ہے بدگمانی. سو ہم بدگمانی سے ریلیٹڈ کویسچنز لیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم میرا السلام. نام اسما ہے. میں مولانا صاحب سے کوشچن کرنا چاہتی ہوں کہ جہاں ہمارے معاشرے میں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جہاں پہ میل اور فیمیل کو اکٹھا دیکھ لیا جاتا ہے تو فوراً بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے. یہ سوچا ہی نہیں جاتا کہ ان کا رشتہ کیا ہوگا, خود سے ہی سوچ لیتے ہیں ہم. یہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس سے دوری ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں. دیکھیں دین کی جو تعلیمات ہیں وہ بالکل واضح ہیں. اسلام نے اچھا گمان رکھنے والوں کی حوصلہ افزائی کی ہے اور برا گمان جو رکھنے والے ان کی حوصلہ شکنی کی ہے. میں اس کے اوپر یہ بات کہوں گا کہ ماہ رمضان جیسے گزر رہا ہے تو روزہ امساک رکنا کھانے پینے سے اور جو اللہ تعالیٰ نے جتنے معاملات کا حکم دیا اس سے رکنے کا نام روزہ ہے. تو دیکھیں جو حلال, مثال کے طور پہ جو حلال چیزیں ہیں اس سے ہم رک گئے ہیں. یعنی مٹن ہمارے سامنے ہم نہیں کھا رہے, یہ حلال تھا لیکن رک گئے ہیں. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو برا گمان ہے, جو غیبت ہے, جو چغلی ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے بھائی کے مردے بھائی کا گوشت کھاؤ. یعنی ہمارا معاشرہ اتنی تباہی کا شکار ہو چکا ہے کہ ہم حلال گوشت تو ہم نے چھوڑ دیا لیکن حرام کھانے سے ہم آج بھی باز نہیں آ رہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات اس سے دور ہیں. اور میں بارہا یہ بات کہہ رہا ہوں کہ خدارہ ابتدائی جو اسلام ہے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا اسلام ہے, وہ اسلام سیکھا جائے. اور وہ اسلام بالکل واضح ہے کہ اچھا گمان کیا جائے, برے گمان سے بچا جائے. نیکسٹ کویسچن کی طرف پڑھتے. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اور میرے بھائی اور میرے میں کیونکہ 13 مہینے کا صرف ایج ڈفرنس ہے, تو ایک دفعہ میں بھی اس طرح اپنے بھائی کے ساتھ نا بیٹھ کے ہم کھانا کھانے کے لیے گئے. ہم نے ذرا چغلیاں کرنی تھی نا کہ ماما نے یہ کیا اور آپا نے یہ کیا اور وہ, تو ہم, اور کیونکہ ہم بڑے بھی بیسٹ فرینڈس کی طرح ہوئے تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو ادھر سے کوئی ایک میری دوست بچپن کی آئی, کہتی ہے کس کے ساتھ آئی ہوئی ہو؟ ہم لائک میرا چھوٹا بھائی ہے یار, خدا کا خوف کرو. تو مطلب لٹرلی میں حیران ہو گئی کہ ایک ریسٹورینٹ میں اپنے سگے بھائی, اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ بیٹھی ہوں جو میرا بیسٹ فرینڈ بھی ہے, اور میرے سے یہ پوچھا جا رہا ہے کس کے ساتھ آئی ہو بھائی. وہ بس سخوار. جی السلام علیکم, میرا نام عظما ہے. میں ایک کنفیوژن دور کرنا چاہتی ہوں اپنی کہ گمان جو ہے مطلب ہمارے ذہن میں بہت مختلف قسم کے ہر ٹائم آتے رہتے ہیں, کسی کے بارے میں اچھا, کسی کے بارے میں برا. کیا گمان کرنا ہی گناہ ہے یا اچھا کیا جا سکتا ہے؟ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. دیکھیے سچی بات ہے, انسان ہے, کوئی چیز نظر آتی ہے تو ایک سیکنڈ کے لیے تو بری سوچ آتی ہے, کبھی کبھی ہوتا ہے, اٹس اے نارمل نیچرل تھنگ. سو مجھے بتائیے کہ جو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مطلب اب واٹ ڈو یو ڈو؟ ایسا ہی ہے. وہ جو قرآن کی آیت ہے اجتنبوا کثیرا من الظن, اس میں جملہ یہی ہے کہ بہت زیادہ جو گمان ہے ان سے پرہیز کرو. بدگمانی نہیں ہے. جب بہت زیادہ گمان آئے گا, جی جب بہت زیادہ ہم اس طرح کی سوچیں آئیں گی تو پھر کہا ان بعض الظن اثم, ہاں بعض گمان گناہ ہوتے ہیں, سارے گمان نہیں ہے. یعنی لیکن بہت زیادہ جیسے اوور تھنکنگ ہے اس سے آپ پرہیز کیجئے. اور اس کا کیسے طریقہ ہے, یعنی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے کہا اگر کسی کے بارے میں بدگمانی ذہن میں آ بھی رہی ہے تو آپ اس کی توجیہ کرنے کی کوشش کریں. نہیں ایسا نہیں, ایسا ہو سکتا ہے. یا اگر آپ نے کسی کو برا کرتے دیکھ بھی لیا ہے, آپ پھر بھی اسے اچھے پر محمول کرنے کی کوشش کریں. اگر یہ ہے کہ اس بدگمانی کو ہم نے اپنے ذہن میں راسخ کر لیا تو ہم اس کے مطابق عمل کریں گے. اور کیوں ہمیں منع کیا گیا ہے؟ در حقیقت یہ پھر ہمیں اور بہت زیادہ برائیوں کی طرف لے جائے گی. شاید دل میں حسد پیدا ہو جائے, ہم انتقام کی طرف بڑھ جائیں, یا اس کی شخصیت کو ہی ہم داغدار کر دیں. اب دیکھیے ایک بات,
पैसे की परेशानी हर किसी को है, किसी ना किसी कैपेसिटी में। जो अरबपति है वो भी परेशान बैठा है। लोग इतनी ओवर थिंकिंग करते हैं, मैं इसलिए अंग्रेजी का वर्ड यूज कर रही हूँ कि माहिर नफ्सियात अक्सर ये कहते हैं कि जी ओवर थिंकिंग को अवॉइड करें। जो इंसान 24 घंटे सोचेगा मेरे हालात ठीक नहीं, मेरे हालात ठीक नहीं, मेरे हालात ठीक नहीं, मेरे हालात ठीक नहीं है, इवेंचुअली या तो वो पागल हो जाएगा या वो कोई उल्टा रास्ता इख्तियार करेगा उस पैसे को हासिल करने के लिए। टेंशन है, किसी चीज की परेशानी सोचें, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाएं और फिर उस मसले के हल की तरफ एफर्ट्स करें। सोचने से दिमाग की दही निकलनी है और तो कुछ नहीं होना। ओवर थिंकिंग तो माहिर नफ्सियात, जो बातें हमारे स्कॉलर्स हमें इस उम्र से कहते आ रहे हैं, अब माहिर नफ्सियात उसको साइकोलॉजी का नाम देके हमें एक्सप्लेन कर। और मैं अर्ज करूंगा, जरूरी नहीं कि जो मैं बंद कमरे में तन्हाई में सोच रहा हूँ वही बदगुमानी होगी। आजकल चूंकि सोशल मीडिया है, ये जो यूट्यूबर्स हैं उन्हें अपना कंटेंट ऐसा बनाना चाहिए कि लोगों में बदगुमानी ना पैदा हो। इसी तरह जो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऐसी स्टोरी क्रिएट ना करें कि जिसकी वजह से किसी शख्सियत के खिलाफ बदगुमानी पैदा हो। जैसे आपने इशारा भी किया कि वो एक वाक़या जो एसपी साहिबा के साथ हुआ, वो दर हकीकत लोगों ने बदगुमानी पैदा करने की कोशिश की है। एक ये है कि इंसान इनफिरादी तौर पे अकेला बदगुमान हो रहा है, और दूसरा पूरे मुआशरे में उस बदगुमानी को रिवाज दे रहा है। इसका गुनाह वो पहले शख्स जो तन्हाई में बैठा हुआ है ज़्यादा है। इसमें जुकन एक बात और भी है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है कि मेरा बंदा जो है जैसा मेरे साथ गुमान करता है मैं उसके साथ वैसा ही बर्ताव करता हूँ। तो हमें अच्छा गुमान रखना चाहिए, अल्लाह ताला के साथ भी अच्छा गुमान हो और अल्लाह के बंदों के साथ भी अगर हमारा अच्छा गुमान होगा तो फिर वो भलाई के रास्ते, खैर के रास्ते अल्लाह ताला खुद ब खुद निकालेंगे हमारे लिए। या सोचें अच्छी होंगी तो अमल अच्छे होंगे, अमल अच्छे होंगे तो अल्लाह ताला आपसे राजी होंगे, रब ताला आपसे राजी होंगे तो खुशहाली होगी। बड़ी बेसिक सी बात है, बहुत ही बेसिक बात है, इसको हम खुद औखा करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे भाइयों, गाइड करने का। सॉरी बीच में मैंने अपनी भी एक कहानी डाल दी, बट मैं भरी बैठी थी। और आपको पता है रामा साहब, जब मैं बहुत डिस्टर्ब हुई हूँ मैंने आपसे राब्ता भी किया और आपने मुझे कहा बहन चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। मैंने कहा आप तो गवाह हैं, क्योंकि उनके सेगमेंट के बाद आप आए थे, मैं सामने था और आपके सामने हुआ था और मैंने उस बच्ची का हाथ भैया के सामने, और लिटरली वो मेरी आंखें भर। खैर छोड़ें, मैं क्यों एक्सप्लेन करूं। मैंने अपनी कब्र में जाना है, मैंने जान अपने रब को देनी है, आई डोंट केयर, बट इट्स नॉट नाइस, क्योंकि मैं उसको बच्ची को खराज तहसीन पेश कर रही थी और ये सारी चीज ने, वो जो मैंने उसको रिस्पेक्ट देनी थी बच्ची को, उसकी बर्बादी फेर दी सारे ने। वो यही सोच रही होगी थी कि मैं क्यों गई जुगन के शो। लेकिन जुगन इसमें देखे मैं नहीं भैया, बात ये कि आप किसी के साथ अच्छा करना चाह रहे हो, उसको ट्रिब्यूट देना चाह रहे हैं, इसमें लोगों की हरकतों की वजह से वो चीज बर्बाद। लेकिन जुगन दो चीजें हैं, एक तो यह है कि वो जो आपका अमल था वो अल्लाह ताला की ज़ात देख रही है, उसके ऊपर अजर व सवाब है। और दूसरा, हमारा जो माहौल है सारा का सारा मनफी नहीं है। बड़े लोगों ने आपकी हौसला अफजाई भी की है, आपकी तारीफ भी की, आपकी इज्जत भी की। बात पता है क्या है, मुझे अफसोस इस बात का होता है कि जब मेरा नाम जोड़ा जाता है वेरियस लोगों के साथ, मैं ओन करती हूँ मोहसिन नकवी मेरे भाई हैं, मेरे हस्बैंड के छोटे भाई हैं, मेरे भाई हैं, उनकी बीवी मेरी बचपन की बेस्ट फ्रेंड है, मोहसिन नकवी से मिलने के से पहले भी की, आप समझ रहे हैं, उस रिश्ते उस ताल्लुक से पहले की। तो पॉइंट इज, अगर मैं अपने सारे रिश्तेदार बताने शुरू कर दूं ना तो सबके रोंगटे खड़े हो जाएं। मैंने कभी अपनी रिश्तेदारियों और जान पहचान पे अपनी ना बेस बनाई है। मैं 17 साल की उम्र से इंडिपेंडेंटली यूनिवर्सिटी में हर स्टेज पे खुद काम किया, क्योंकि मैं एक सेल्फ मेड इंसान बनना चाहती थी। और अब जब मेरे साथ नाम जोड़े जाते हैं मुझे गुस्सा चढ़ता है, क्योंकि यार मैंने ये खुद किया, अब आप सडनली इधर उधर क्रेडिट दे रहे। खैर